مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس امید اور اللہ کی رحمت کی یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ رمضان المبارک کی ان گھڑیوں میں بخیر و عافیت ہوں گے. آج ہم اپنی 7 days جو سیریز ہے دا میجسٹک تھرون، انشاءاللہ آج ہم اس کی فرسٹ کیٹیگری جو ہے کہ وہ کون سے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے. تو یہ ٹاپک چونکہ ہم لوگوں نے یسٹرڈے شروع کیا تھا تو اس میں میں نے آپ کو ساعہ قیامت کے بارے میں نے مینشن کیا تھا کہ وہ قیامت کا دن کیسے ہوگا. تھوڑا سا بریفلی آپ کو پھر سے بتاتی چلوں کہ قیامت ایک مقررہ وقت ہے کہ جس دن ساعہ آئے گی، ایک ہیوج بلاسٹ کیا جائے گا اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک ٹرمپٹ بلو کریں گے اور اس سے تمام مخلوقات جو ہیں وہ فنا ہو جائیں گی. اگین جب وہ دوبارہ ٹرمپٹ بلو کریں گے تو ساری کی ساری مخلوقات فرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ریزریکشن تک تمام مخلوقات، ایون بڑے بڑے درندے بھی اور جانور بھی، ہر کوئی قبروں سے نکل کر اور زمین سے نکل کر اللہ کے محشر کے میدان کی طرف اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورج کو انتہائی قریب لایا جائے گا کہ لوگ اپنے پسینے میں ہی ڈوب رہے ہوں گے اور انسان ایواپوریٹ کر رہے ہوں گے اور سورج کی گرمی کی وجہ سے ایواپوریٹ ہو رہی ہوگی. ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے اس جو سویٹنس ہے اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوگا اور کسی کا پسینہ اس کے اینکلز تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک، کسی کا اس کی تھائی تک اور کسی کا اس کی ویسٹ تک ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا پسینہ ان کے ناک تک بہہ رہا ہوگا، کہ جس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. اور یہ جو ناک تک پسینے کا آنا، دس از دا میکسیمم لمٹ جو ہے وہ سویٹنس کی ہے کہ ناک سے زیادہ اوپر نہیں ہوگا. آنکھوں کو کیوں نہیں اس لیے مینشن کیا گیا کیونکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ قیامت کی ہولناکیوں کو وہ اپنی آنکھوں سے گناہگار آبزرو کر سکیں. اور اس طریقے سے اسکالرز کہتے ہیں کہ جن لوگوں کا پسینہ ان کے ناک تک ہوگا وہ کافرین اور مشرکین ہوں گے کہ وہ اپنے ناک کے پسینے میں بہہ کر چلتے ہوں گے. اور وہ دن ایسا حقیقت اور ریئلٹی کا دن ہے کہ اگر میں اور آپ بہت سی دنیا کے کام نہیں بھی دیکھتے تو گزارا ہو جاتا ہے، اگر ہم عید کا چاند نہیں دیکھتے تو پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کا منظر وہ ایک ایسا دن ہے کہ کوئی بھی ذی روح، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو قیامت کے دن کو نہیں دیکھ سکے، آبزرو نہیں کر سکے. اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، ابو داؤد میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم محشرون رجالا ورکبانا وتجرون علی وجوہکم، کہ کچھ لوگ میدان حشر میں بھاگ کر، ورکبانا اور دوڑ کر اور چل کر، وتجرون علی وجوہکم اور کچھ اپنے چہروں کے بل دوڑ رہے ہوں گے، کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ میدان حشر میں بھاگ رہے ہوں گے، کچھ چل رہے ہوں گے اور کچھ اپنے چہروں کے بل دوڑ رہے ہوں گے. تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا چہرے کے بل کیسے کوئی چل سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ میرا رب جو تمہیں زمین میں، جو تمہیں دنیا میں پاؤں کے بل چلانے پہ قادر ہے، کافرین اور مشرکین کو وتجرون علی وجوہکم، کہ ان کے چہرے اپ سائڈ ڈاؤن ہوں گے، ان کے جسم، اور وہ اپنے چہروں کے بل میدان حشر میں دوڑ رہے ہوں گے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسکالرز بیان کرتے ہیں کہ 2 فرشتے ایسے ہوں گے جو میدان حشر کے اندر
ہوں گے، اور ان دو فرشتوں کا جو ہوگا وہ ان کے نام صاعق اور شہید ہیں، اور یہ راستے کی طرف لوگوں کو ڈائریکٹ کرتے ہوں گے۔ اور یہ جو صاعق اور شہید یہ ایک ایسے فرشتے ہیں کہ جو شہید جو لوگ کسی حق میں گواہی یا کسی کے خلاف گواہی دینے والے یہ فرشتے ہوں گے، کہ جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے تو یہ فرشتے یا تو کسی کے حق میں گواہی دیں گے یا کسی کے خلاف گواہی دیں گے، اور کبھی اللہ کے نیک بندوں کو خوشخبریاں دیتے ہوئے دوڑائیں گے، اور کبھی یہ کافرین اور مشرکین کو زنجیروں میں ڈال کر جہنم کی آگ کی طرف لے جانے والے ہوں گے۔ اور جو فرشتے ہیں صرف نبیوں اور صدیقین اور شہداء پر ہی نہیں آتے، بلکہ فرشتے آج بھی ہماری مدد کے لیے نیک بندوں کے کام آتے ہیں، جیسے کہ سورہ حامیم سجدہ میں ہے کہ تتنزل علیہم الملائکۃ، کہ کچھ ایسے فرشتے ہیں کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تمہاری مدد کے لیے اترتے ہیں۔ تو نیک کام کی موٹیویشن کے لیے فرشتے آتے ہیں، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بندہ علم دین حاصل کرنے کے لیے قرآن کا علم اور دین کا فہم لینے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں۔ تو ذہن میں رکھے گا کہ نیک بندوں کی مدد کے لیے آج بھی اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں اور یہ نیک کام کی موٹیویشن دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا فرشتے 3 موقعوں پر مدد کرتے ہیں نیک بندوں کی۔ نمبر 1 پوری زندگی کے فرشتے ہمیشہ پوری زندگی نیک بندوں کی مدد کرتے رہتے ہیں، اور نیک بندے کی ایون موت کے وقت بھی فرشتے سپورٹ کرتے ہیں، کہ نورانی فرشتے جنت کے کفن خوشبودار کپڑے میں لپیٹ کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کہ محشر میں یہی فرشتے جو ہیں وہ نیک بندوں کو تسلی دینے والے ہوں گے، اور کچھ فرشتے یہی فرشتے ہوں گے جو کافرین اور مشرکین، نان بلیورز اور نان مسلمز کو قیامت کے دن ڈریگنگ کرتے ہوئے روز محشر میں گھسیٹ کر، اور کبھی ان کو لعن طعن کرتے ہوئے، اور کبھی ان کو لعنتیں کرتے ہوئے اور تھوک کر ان کو روز ریزریکشن کی طرف لے جاتے ہوں گے۔ اور یہ ایوری ون ہیو ٹو فیس دا ڈے آف ریزریکشن، اور ہر ایک کو قیامت کے دن کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اسی طریقے سے جو نیکسٹ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جگہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس جگہ کو پہلے آسمان تک، فرسٹ ہیون تک فرشتے اپنے پروں میں کور کرتے ہیں، اور یعنی کہ جس جگہ پہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو۔ اور فرشتے ان لوگوں سے بھی محبت کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ فرشتے ہم جانتے ہیں کہ خود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو جو اللہ کی بندگی میں سبقت لے جانے والے ہیں فرشتے ان لوگوں سے بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد آتا ہے کہ قیامت کی یہ سخت گرمی کا دن ہوگا، اور لوگ کھڑے کھڑے بوڑھے ہو جائیں گے، اور 50,000 سال کے برابر یہ دن ہوگا۔ اور پھر قیامت کے دن جب یہ فرشتے انہیں روز محشر میں اللہ کے حضور حاضر کرتے ہوں گے، اس کے بعد لوگوں کو قیامت کے دن اسمبلڈ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن جو میدان حشر میں لوگوں کی جو سورٹنگ ہے وہ 3 طریقے سے کی جائے گی۔ that the peoples will be sorted out in 3 queue، کہ جو لوگ ہوں گے ان کی جو سورٹنگ آؤٹ ہوگی وہ قیامت کے دن 3 طریقے سے کی جائے گی، 3 طرح کے ہوں گے، اور اس کو سورہ واقعہ میں اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تمہیں 3 کتاروں میں باندھ دیا جائے گا، اور اس میں سے آتا ہے وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، اور اہل جنت والے اصحاب المیمنہ کنہیں کہا جاتا ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ اہل جنت والے ہوں گے، اور یہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے، کہ ان کے نامہ اعمال ان کو فرشتے ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، اور ان کو اللہ کے عرش کے دائیں طرف رکھا جائے گا، کہ جو اللہ کا عرش دا میجسٹک تھرون جو ہے، جس کے اوپر میرے رب کا میجسٹک فٹ سٹول ہے، جو چیئر ہے اللہ کی، اس کے اوپر اس کے دائیں طرف ان لوگوں کو اسمبلڈ کیا جائے گا، اور یہ سارے وہ لوگ ہوں گے جو اہل الجنہ ہوں گے، اور الٹیمیٹلی ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو
اپنے اپنے رسولوں کی تعلیمات کو ماننے والے ہوں گے. یعنی کہ ان میں جو فرسٹ اصحاب المیمنہ ہے، اس میں انبیاء کرام بھی، صدیقین بھی، شہداء بھی اور صالحین کی یہ کیٹیگری ہوگی کہ ان کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ان کو الٹیمیٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. اس کے بعد آتا ہے کہ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کہ بائیں ہاتھ والے، اور یہ بائیں ہاتھ والے کون سے لوگ ہوں گے؟ یہ اہل جہنم ہوں گے. خُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى 7 أَرْضِينَ، کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں قیامت میں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا. کون سے لوگ ہوں گے؟ بائیں ہاتھ والے، کافرین، مشرکین، گناہگار. اور ان کو ڈائریکٹلی ان کے بائیں ہاتھ میں بالکل سامنے سے ان کا دا بک آف ریکارڈز ان کو بائیں ہاتھ میں اندر لیفٹ ہینڈ ان کو نہیں دی جائے گی، بلکہ اسکالرز کہتے ہیں کہ بائیں ہاتھ میں ان کے جسم سے ان کے جسم میں پیٹ میں سوراخ کر کے ان کے بازو کو نکال کے اور ان کے بازو کو ان کے بیک سائڈ پہ کر کے، لیفٹ سائڈ پہ کر کے ان کو بائیں ہاتھ میں ان کے نامہ اعمال دیے جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ، ان میں وہ بھی ہوں گے کہ جو کسی کے ساتھ زمین کے ٹکڑوں کی وجہ سے، زمین کی جائیداد کی وجہ سے نا انصافی کرنے والے ہوں گے. تو یہ وہ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ ان کے 7 لیئرز تک زمین میں دھنسا دیا جائے گا. دنیا میں تو بچ جاتے ہیں نا بہن بھائیوں کے درمیان جھگڑے کر کے، دنیا میں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. بڑے ہم فخر سے، بڑے تکبر سے دوسروں کی جائیداد پر، بہن بھائیوں کی جائیداد پر، میکے یا سسرال میں یا رشتہ داروں میں ہم جائیداد پر قبضہ کر لیتے ہیں. قیامت کے دن اللہ کی نگاہ سے کوئی نہیں بچ سکے گا. کبھی اس دن کی سوچنے کی کوشش کی ہے؟ ہمیں تو بس دنیا بنانے کی فکر ہے، آخرت کی کس کو فکر پڑی ہے؟ آخرت کے لیے کون تیاری کرے؟ ہم تو زمین میں، اس دنیا میں منی فرعون بنتے پھرتے ہیں. کیا ہمارے یہ اعمال اچھے ہیں؟ ہم لوگ ایک زمین کی خاطر، ہم جب دیکھتے نہیں ہیں ہمارے روزمرہ کے معاملات کے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں کتنے مرڈر ہوتے ہیں اور زمین کی وجہ سے ہوتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے زمین کا 1 انچ ٹکڑا بھی ناانصافی کے ساتھ لیا، ان کے نامہ اعمال، ان کی جو بکس آف ریکارڈز ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو ان کے بائیں ہاتھ میں دے کر ان کو 7 لیئرز تک ان کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا. اور یہ جو کیٹیگری ہے صحاب المیمنہ، اسکالرز کہتے ہیں اس میں نہ صرف کافرین اور مشرکین ہوں گے، بلکہ بہت سے مسلمان بھی ہوں گے. اور وہ کون سے مسلمان ہوں گے؟ بے عمل مسلمان، اصحاب الشمال میں، کہ جن کے نامہ اعمال ان کو دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بے عمل ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، بے روزہ دار ہوں گے. اور حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ پوری نہیں دی، قیامت کے دن اللہ اس کے اسی مال کو گرم کر کے اس کے گلے میں طوق ڈال دیے جائیں گے. علم ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتے. اور اصحاب الشمال میں یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو پتہ ہے ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، اور ان کو ان کے مال کو دہکا کر ان کے گلے میں طوق کی صورت میں ڈالا جائے گا. کبھی برداشت کر سکیں گے ہم؟ ابھی تو روٹیاں بناتے ہوئے تھوڑی سی ہمیں یہ جو روٹی کے اندر جو ہوا ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پھونک پڑ جائے تو ہم کسی کام کے نہیں رہتے ہیں. ہماری کھانا بناتے ہوئے رنگ گرم ہو جائے، جو ہاتھوں میں چوڑیاں پہنی ہوتی ہیں لیڈیز نے، اور عموماً بریسلیٹس اور رنگز پہنی ہوتی ہیں، کھانا بنانے کے دوران یہ گرم ہو جائے تو کیسے اسکن کو تپاتی ہیں. تو وہ سونے، وہ زیورات، وہ مال، وہ جائیداد، وہ دولت کا سوچئے کہ جن کی آپ زکوٰۃ نہیں دیتے، اور قیامت کے دن اسی مال کو جہنم کی آگ میں دہکا کر آپ کے گلے میں طوق کی صورت میں ڈالے جائیں گے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اصحاب الشمال میں وہ لوگ بھی ہوں گے جن کے لیے قیامت کے دن سب سے زیادہ سختیاں ہوں گی، اور یہ لوگ اپنے پسینے میں خود ڈوب رہے ہوں گے. اور سب سے زیادہ گرمی بھی اصحاب الشمال والوں کی ہی لگ رہی ہوگی. اور ان کو 50,000 سال کی جو لینتھ ہے، وہ سب سے زیادہ قیامت کا لمبا دن بھی اصحاب الشمال والوں کو ہی لگ رہا ہوگا. یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں آنے والے وقت کی نشانیاں بتا رہا ہے
کہ یہ قیامت کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین نے کیوں بتائیں کہ ہم قیامت کے دن، آخرت کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور گناہوں سے بچ سکیں۔ اور اصحاب الشمال کے بارے میں ایک کیٹیگری وہ بھی آتی ہے کہ ان میں وہ لوگ ہوں گے جو ڈیول پرسنالٹی والے ہوں گے، جو ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں، کہ جن کے دو رخ ہوتے ہیں، جو کہ ڈبل فیسڈ ہوتے ہیں، ہپوکریٹس ہوتے ہیں، کہ جو جس مجلس میں جاتے ہیں ویسے ہی بن جاتے ہیں، درس قرآن میں آتے ہیں تو نیک بن جاتے ہیں، شادی بیاہ میں جاتے ہیں تو دوپٹے اتار کے وہی ڈانسنگ فلور پہ ناچنے گانے کے کام شروع کر دیتے ہیں، کسی پارٹی میں جاتے ہیں تو انہی کی طرح ہو جاتے ہیں، اور دین میں آتے ہیں تو دین والوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ سو دیز آر دا ڈبل فیسڈ، اور یہ وہ لوگ ہوں گے قیامت کے دن کے جنہیں اصحاب الشمال کی کیٹیگری میں رکھا جائے گا۔ اور اصحاب الشمال پہ قیامت کے دن کی سب سے زیادہ گرمی، سب سے زیادہ پسینہ، سب سے زیادہ سختی اور سب سے زیادہ اندھیرے کے ساتھ ساتھ اللہ ان کو دو آگ کی زبانیں عطا کریں گے، کیونکہ ان کے دنیا میں دو رخ ہیں، دو چہرے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں ہم لوگ کی فیملیز میں، ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے، کوئی آتا ہے فیملیز میں، سرکلز میں، کمیونٹی میں، ہمارے فرینڈز میں، ہمارے ریلیٹیوز میں، ہماری جو بھابیاں اور جو چھوٹے، یہ جو سارے رشتے ہیں ڈبل فیسڈ نہیں ہے، بہن بھائی آپس میں منافقت سے ملتے ہیں، گھروں میں ہوں گے تو کچھ اور، باہر ہوں گے تو کچھ اور۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو ڈبل فیسڈ ہیں انہیں قیامت کے دن اللہ دو آگ کی زبانیں عطا کریں گے، اور یہ کانسٹنٹلی اصحاب الشمال اپنی تکلیف کو محسوس کرتے رہے ہوں گے۔ اور جو تھرڈ لائن ہوگی کہ 3 لائنز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورٹنگ آؤٹ کریں گے تمام لوگوں کی، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ، اور ان کے بعد جو تھرڈ کیٹیگری ہوگی وہ السابقون السابقون والی ہوگی، کہ سبقت لے جانے والے اور آگے بڑھنے والے۔ اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ کنتم ازواجا ثلاثہ السابقون السابقون، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اصحاب المیمنہ کے ساتھ ان کے آگے کھڑا کیا جائے گا، یعنی کہ یہ آگے بڑھنے والے لوگ کون ہوں گے کہ یہ اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والوں سے بھی VVIP آگے ہوں گے۔ اور یہ وہ کیٹیگری ہوگی جو اللہ کے عرش کے شیڈ کو ایکسپیرینس کر سکیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو نیکیوں میں آگے دوڑایا، اور ان میں ٹاپ پر انبیاء کرام، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ سب کے سب لوگ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ نے کسی ایک نیکی کرنے کی وجہ سے اس کیٹیگری میں شامل نہیں کیا، بلکہ یہ کیٹیگری جو ہوگی یہ پورا کا پورا ان کا بیہیویئر ہوگی، کہ ان میں جو یہ لوگ ہیں جن کی میں نے آپ کو نام بتائے ہیں، انبیاء، رسول، صدیقین، شہداء، صالحین، ان میں کوئی ایک صفت نہیں ہے، ایک کیٹیگری نہیں ہے، بلکہ یہ پورے کا پورا بیہیویئر ہے، اور یہ پورا کا پورا مائنڈ سیٹ ہے جس نے کانسٹنٹلی اللہ کی نافرمانی کی، وہ اصحاب المشأمہ ہے، جنہوں نے گناہ کو اپنا لائف سٹائل بنا لیا۔ اور دوسری کیٹیگری جو ہے اصحاب المیمنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایوریج بلیورز کی ہے، کہ جو گرتے پڑتے اللہ کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ خیرات اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے، اور ان میں انبیاء کرام اور صحابہ کرام، رسول، شہداء اور صالحین اور صدیقین ہوں گے، جو اپنی نیکیوں کو اللہ کی رضوان کی خاطر کرنے والے ہیں، اور اللہ کی نافرمانی سے دن رات ڈرنے والے لوگ، کثرت سے استغفار کرنے والے لوگ، ہمیشہ اپنے رب کی بات ماننے والے لوگ۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں السابقون السابقون کی کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا۔ اور آگے اللہ کے عرش کا سایہ یہ ایکچول ہوگا، اور کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کا جو سایہ ہوگا جس کو ظل کہا جاتا ہے، یہ ایکچول شیڈ ہوگا، اور اللہ اپنے عرش کے سائے میں مختلف طرح کے جو نیک اعمال والے لوگ ہیں انہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے۔ اور یہ جو حدیث مبارکہ ہے اس میں 30 ٹائپس کی ڈفرینٹ نریشنز ہیں، اور یہ حدیث یعنی کہ
30 ڈفرنٹ لوگوں سے نریٹڈ کرتی ہے، اور ان میں کچھ اسکالرز کہتے ہیں کہ ان میں 92 مختلف کیٹیگریز ہوں گی جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے. لیکن اور جو موسٹلی اسکالرز جن میں امام حجر عسقلانی، امام سیوطی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والے لوگوں کو جنہوں نے ساری کی ساری ڈیفائنڈ کیا ہے، اور یہ موسٹلی یہ والی حدیث ہے کہ جو اس وقت زیادہ پرومیننٹ ہے کہ اللہ کے عرش میں اللہ کے سائے میں جگہ پانے والے کون سے لوگ ہیں. جیسے کہ میں نے کل مینشن کیا تھا کہ ساری مخلوقات سے ٹاپ پر اللہ کا عرش ہوگا، اور اللہ کا عرش جو ہوگا وہاں پہ اللہ کا فٹ سٹول، اللہ کے کرسی ہوگی جہاں پہ میرا رب بیٹھے گا، اور اس کے عرش کے جو تھرون ہے، دا میجسٹک تھرون، اس کے نیچے اللہ کون سے 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے. یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اور اس کو 30 ڈفرنٹ نریشنز کے ساتھ یہ ہمیں حدیث ملتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ہر طرح کے معاشرے کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے، اس لیے اس کی جو فرسٹ کیٹیگری ہے وہ فکس ملتی ہے تمام احادیث میں. اور فرسٹ کیٹیگری کیا ہے؟ عادل امام، اے جسٹ رولر، کہ اگر معاشرے کا امام عادل ہوگا تو معاشرے کو عبادت اور ایمان کے ساتھ یہ 7 طرح کے جو لوگ ہیں ایک چین کی طرح سیکوینس میں بدھے ہوئے، کہ اگر عادل حکمران ہیں تو آف کورس معاشرے کے نوجوان آپس میں اپنے ایمان کو محفوظ سمجھیں گے اور اپنے ایمان کی حلاوت کے لیے مسجد سے جڑے رہیں گے اور اللہ کے دین کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے. پھر یہی لوگ دین کے رستے پر چلتے ہوئے اگر انہیں باہر کی دنیا میں کوئی اٹیمپٹ کرتا ہے تو یہ کوئی عورت یا کوئی مرد ان کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کرے تو وہ انکار کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ تقوی اختیار کر کے اور برائی کو چھوڑتے ہیں اور شکرانے میں جو صدقہ کریں تو روتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے ہماری اس نیکی کو قبول کیا ہے یا نہیں. تو یہ سارے کے سارے جو 7 ٹائپس آف کیٹیگریز ہیں ان میں ایک کانسٹنٹ ایک لنک ملتا ہے اور ایک سیکوینس نظر آ رہا ہے. تو بعض نیکیاں بہت آسان ہوتی ہیں، اسکالرز کہتے ہیں بعض نیکیاں بہت آسان ہوتی ہیں اور کچھ نیکیاں بہت مشکل ہوتی ہیں. نیکی آسان کیا ہے؟ کسی کو پانی پلانا، کسی کی مدد کر دینا، کسی کا دل ہلکا کر دینا، کسی کے ساتھ کسی کے کسی بھی طریقے سے مخلوق خدا کے کام آ جانا. اور کچھ نیکیاں بہت مشکل ہوتی ہیں. مشکل والی نیکیاں کیسی ہوتی ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے اور ہم انہیں معاف کر دیں. اٹس ریئلی ڈیفیکلٹ. یہ نیکی بھی ہے اور یہ بہت مشکل نیکی ہے. کڑوی جس کو نیکی کہا جاتا ہے وہ لگتی ہے، لیکن نیکی کر کے کبھی بھی یہ مت سمجھیں کہ شاید مجھے ثواب نہیں ملے گا. نیکی کا اللہ ہمیشہ اجر دیتا ہے. آپ کو دنیا آپ کی نیکیوں کا اجر دے نہ دے، اللہ آپ کی نیکی کو رائگاں نہیں کرتا. اللہ آپ کی نیکی کو کبھی نہ کبھی ضرور اجر کی صورت میں آپ کو واپس عطا کرتا ہے. اور اگر کبھی کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم کرنے کے بعد ہم بے چین ہو جاتے ہیں، تو کبھی بھی آپ کا دل نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کے کرنے کے بعد بے چین ہو تو اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ میری اس بے چینی کو دور کر دیجئے اور مجھے اس نیکی کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین صلہ عطا فرمائیے. اور کچھ کیٹیگریز اجتماعی طور پر ہیں اور کچھ صرف اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ہے، جو 7 ٹائپس آف کیٹیگریز کو انشاءاللہ ہم آگے شیئر کر دیں گے. اور اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اسلام پر آ جاؤں اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف لانے کی کوشش کیا کریں. معاشرے میں نیکیوں کو عام کرنے کی کوشش کیا کریں، کیونکہ سورۃ العصر اس کا کیا میننگ ہے؟ سوسائٹی میں، معاشرے میں نیکیوں کو پروموٹ کرنا. یہی میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم لوگوں کو دین اسلام کی طرف بلائیں اور خود بھی دین اسلام پر عمل کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کہ جس کو حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 of those whom Allah will shade with his shade on the day of resurrection, there will be no shade except his. کہ جب اللہ اپنے عرش کے سائے میں 7 طرح کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اپنے عرش کا سایہ قیامت کے دن عطا کریں گے، جس دن اس رب کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا.
یہ امام بخاری بھی اس کو کرتے ہیں نریٹڈ، اور امام مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے. اور اس میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے اس میں الامام عادل، اے جسٹ رولر، کہ عادل امام. اور اس کی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے وہ شعب نشأ بعبادۃ اللہ، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گرو ہوا ہو. A young man who grows up worshipping his Lord. جو تھرڈ کیٹیگری ہے وہ رجل قلب معلق فی المساجد، وہ لوگ جن کے دل کانسٹنٹ مسجد کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں، مسجد سے محبت کرنے والے لوگ. اللہ ہمیں ان لوگوں کی کیٹیگری میں شمار کرے. A man whose heart is attached to the mosque. The fourth category is وَرَجُلَانِ تَحَابَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ إِلَيْهِ وَتَفَرَّقَ إِلَيْهِ، کہ دو لوگ اللہ کی خاطر محبت کرنے والے ہوں اور پیورلی اللہ کی خاطر اکٹھے ہوں اور اسی محبت میں جدا ہوں. Two men who love one another for the sake of Allah and meet and part on that basis. جو نمبر 5 پہ کیٹیگری ہے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتِ مَنْصِبٍ وَجِمَالٍ، ایک عورت جو اپنے اسٹیٹس اور مرتبے کی وجہ سے کسی مرد کو دعوت دے، اور وہ خوبصورت اور نوجوان مرد جو اپنی مرتبے کی اور اسٹیٹس اور بیوٹی کی وجہ سے کسی عورت کو زنا کی دعوت دے. A man or woman who is cooled by an opposite gender of rank and beauty and say I fear of Allah، کہ یعنی کہ جو مرد کسی عورت کو اپنی طرف زنا کی دعوت دے یا فرینڈشپ کی دعوت دے اور وہ عورت کہے فقال انی اخاف اللہ and she say I have a fear of Allah، کہ مجھے اللہ کا خوف ہے کہ میں یہ گناہ کروں. یا کوئی عورت کسی مرد کو اپنے رتبے، اپنے اسٹیٹس اور مرتبے کی وجہ سے اپنی طرف بلائے اور وہ مرد کہے قال انی اخاف اللہ، کہ مجھے اللہ نے منع کیا ہے اس کام سے اور میں رب کا خوف رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں ہاتھ تو زنا کرتے ہیں. بیسیکلی اس کیٹیگری میں زنا سے بچنے والے مرد اور عورتوں کو مینشن کیا گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں تو ہاتھ زنا کرتے ہیں، کان زنا کرتے ہیں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، اور شرمگاہ تو صرف اس کی تصدیق کرتی ہے. آپ کے اور میرے لیے اس معاشرے میں پہلے سٹیپ پر ہی روک لینا بہت ضروری ہے. یعنی کہ جو مرد یا عورت جو کسی کو زنا کی دعوت دے یا فرینڈشپ کی دعوت دے، اور فرینڈشپ کی جب ہم دعوت دیتے ہیں تو اس میں اونلی فرینڈشپ ہی نہیں ہوتی، وہ ایٹ دا اینڈ وہ زنا کی طرف، برائی کی طرف ضرور آتا ہے. The sixth category is وَرَجُلٌ تَصَدَّقٌ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمُ يَمِينُهُ مَا تُنْفِقُ شِمَالُهُ، دو صدقہ کرنے والے لوگ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے، اور جو بائیں ہاتھ سے صدقہ کریں تو دائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے. A man who gives in charity and conceal it to such an extent that his left hand does not know what his right hand gives، کہ ہم نیکی کریں تو نیکی کر کے ہمیں پتہ نہیں ہو کہ ہم کہاں پہ کس وقت کون سی نیکی کی ہے، یعنی کہ اس کو جتلائیں نہیں. اور and the last and seventh category we will discuss inshallah وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ، جو شخص تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہائے. A man who remember Allah when he is alone and his eyes fills up، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں. اللہ کریم ہم سب کو ان 7 کیٹیگریز میں شمار کرے. ایک کیٹیگری میں اللہ ہی لے آئے تو انشاءاللہ ہم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ضرور پائیں گے. اور متفقین علیہ حدیث ہے جس میں ان 7 کیٹیگریز کو مینشن کیا گیا ہے. اور امام سیوطی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں صرف ایک شخص ایسا ہے جس میں یہ 7 ٹائپس آف کیٹیگریز فال کرتی ہیں، اور وہ کون ہے؟ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام. کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان میں یہ ساری کی ساری کیٹیگریز تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان سب کی سب کیٹیگریز میں پورا اترتے ہیں الحمدللہ، لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ان میں جو ایک کیٹیگری ہے اس میں پورا فٹ ہو رہے ہیں جب انہیں زلیخا نے اپنی طرف ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی تھی. So today we are going to discuss the first category، الامام عادل. عادل امام
just ruler. سفیان ثوری who was a big scholar وہ کہتے ہیں, great scholar ہیں, وہ کہتے ہیں صنفان من الناس اذا صلح صلح الناس و اذا فسد فسد الناس, کہ دو طرح کے معاشرے میں, سوسائٹی میں they are three types of peoples, کہ اگر یہ کرپٹ ہو جائیں تو ساری سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے, اور اگر یہ ٹھیک ہوں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ ان میں سے ایک الملک بادشاہ, اینڈ سیکنڈ جو کیٹیگری ہے وہ علماء کی ہے, اسکالرز کی ہے. اور امام حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ اگر معاشرے میں امام عادل ہوگا تو آٹومیٹکلی باقی صفات بھی اس معاشرے میں, اس سوسائٹی میں پروڈیوسڈ ہونا شروع ہو جائیں گی. اور بنی اسرائیل کے درمیان کرپشن کی جو سب سے بڑی مین وجہ تھی کہ ان کے حکمران جو تھے وہ عادل نہیں تھے, اور ان کے علماء اپنے توریت کی تعلیمات بیچتے رہتے تھے, اسی لیے وہ سب سے زیادہ کرپٹ والا زمانہ تھا. اور اللہ نے ان کو, بنی اسرائیل جو نافرمان تھے اپنے نبیوں کے, اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو کرپٹ لیڈر تھے, اور علماء جو تھے وہ لیڈرز کے مطابق فتوے دیا کرتے تھے, یعنی کہ اپنی پسند سے وہ اسلام اور دین کو پروموٹ کر رہے تھے. تو اس لیے بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ کرپٹ لیڈرشپ میں مشہور ہیں. چونکہ لیڈرشپ کے مختلف لیولز ہوتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک چرواہا, یعنی کہ تم میں سے ہر ایک پہ اللہ نے کوئی نہ کوئی ذمہ داری ڈالی ہے, اور اللہ تم میں سے ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرے گا. Now imagine your level of responsibility. اگر آپ ماں ہیں تو سوچئے, اللہ نے ماں سے اور والدین سے اپنے اولاد کے بارے میں سوال کرنا ہے. اپنے اولاد کی کیسے تربیت کی, ان کو دین کی طرف سکھایا یا نہیں. اللہ ہمیں یہ نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن کے فرشتوں ان سے پوچھو ان کے بچے ڈاکٹر بنے, ان کے بچے انجینئر بنے, ان کے بچے دنیا میں کون سے منصب پر فائز رہے, انہوں نے GCSE میں, انہوں نے کالج میں, یونیورسٹی میں اپنے بچوں پر بڑی محنت کی. اس محنت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. قیامت کے دن ہم سے ہمارے بچوں کی دینی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہیں نماز والا کیوں نہیں بنایا, انہیں خدا کے آگے سجدہ کرنے والا کیوں نہیں بنایا. کاش کے مائیں آج جتنی اپنے بچوں کے ایگزامز میں اور GCS لیولز میں اور سیٹس کے لیے محنت کرتی ہیں اور ٹیوشنز ان کو جوائن کرواتے ہیں, کاش کبھی ہم اتنی محنت بچوں کی دینی تعلیمات پر کریں. اور اللہ نے یہ سوال کرنا ہے قیامت کے دن, ہم سے پوچھا جائے گا. ماں باپ سے ان کی اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا, اور اولاد سے ان کے ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر ایک کو اس کی جو رسپانسبلٹیز ہیں سوسائٹی میں, معاشرے میں, ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احب الناس الی اللہ یوم القیامت وادناہم منہم, کہ اللہ کے نزدیک قیامت میں جو سب سے قریب ہوگا وہ جسٹ رولر ہوگا, عادل امام ہوگا, وابغض الناس الی اللہ, اور جو سب سے زیادہ قابل نفرت والے وہ لوگ ہوں گے جس سے اللہ بغض رکھے گا, وہ ہوگا امام جائر, ایک ٹائرنٹ کنگ, کہ ایسا بادشاہ جو ظلم کرنے والا ہو, جو اپنی عوام پر ظلم کرنے والا ہو, تو وہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ نفرت کے قابل ہوگا, جسے اللہ اپنا دشمن رکھے گا. ایسا حکمران جو سوشل جسٹس کو پروموٹ کرنے والا ہو, قیامت کے دن وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے, اللہ انہیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے گا. تو چونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جیسے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے, یعنی کہ جتنے ہمارے پولیٹیکل جتنے بھی ہیں ان کو لے لیجئے, جو MPs ہوتے ہیں, جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں, جو پرائم منسٹر لیولز پہ ہوتے ہیں, کسی بھی لیول پہ ہوتے ہیں, کوئی منسٹرز ہوتے ہیں, تو ان سب کو لیڈرشپ کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے کہ انہیں گھر گھر جا کے ووٹ مانگنا پڑتا ہے. دس از ناٹ دا, اسلام میں ایسے لیڈرشپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. اسلام جو ہے وہ اسلامی معاشرے میں جو ٹرو لیڈرشپ ہے اس کے لیے اس میں صرف کیپیبل, دا موسٹ کیپیبل پیپلز کو آپ چنا کریں,
کہ جو خلیفہ اس کو بنایا جائے جو ڈیزرونگ پیپلز ہوتے ہیں، کہ جن میں ساری اچھی کوالٹیز ہوتی ہیں، اینڈ دا موسٹ کیپیبل پیپلز جو ہوتے ہیں، ان کو آپ لیڈرشپ دے سکتے ہیں۔ باقی اسلام میں ایسی لیڈرشپ کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے جو گھروں میں جا کے ووٹنگ کے سلسلے سے خود بنا جائے، بلکہ لیڈر بہترین اسلام کے قوانین کے مطابق خلیفہ وہ ہوتا ہے جس کا لوگ انتخاب کرتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز آف ہز موسٹ کیپیبلٹی، کہ اس کے اندر بہت سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ہی واز دا گریٹ لیڈر۔ ہمارے نزدیک سب سے بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ اللہ نے انہیں کتنی بڑی بادشاہت عطا کی تھی۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام، آقا علیہ السلام کے آپ دیکھ لیجئے صحابہ کرام جو تھے، جتنے بھی خلفائے راشدین تھے، کتنی بہترین انداز میں انہوں نے اللہ کے منصب کو اور اپنی لیڈرشپ کو نبھایا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہائی لیول کے اسپریچول آپ امام تھے، بلکہ آپ کا نہ صرف آپ اسپریچول امام تھے ہائی لیول کے، بلکہ آپ کا جو پولیٹیکل ایکیومن سسٹم تھا وہ بھی بہت ہائی تھا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی وزڈم عطا کی ہوئی تھی اور اتنا نالج عطا کیا تھا کہ آپ ایون قریش کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسپائسز چھوڑے ہوتے تھے، کہ ان کے جاسوس ہوتے تھے، اور وہ کوئی بھی قریش مکہ کے درمیان اگر کوئی موومنٹ ہوتی تھی یا کوئی پروگرس ہوتی تھی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کرتے تھے۔ He was a great ruler. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was a great leadership. ایسی لیڈرشپ تھی کہ کبھی بھی اپنے صحابہ کرام کو اکیلے کوئی ان کو کچھ بھی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ کوئی مشکل ہے تب بھی ان کے ساتھ رہے، کوئی تنگی ہے تب بھی ان کے ساتھ رہے، کوئی جنگ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب بھی اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ہوتے تھے۔ آج کل کے لیڈرز کی طرح نہیں ہے، آج کل کے خلیفہ کی طرح نہیں ہے کہ خود کمرے میں بیٹھ کے تو باہر حکم چلا دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، آپ یہ کام کرو، اور خود اندر اے سی والے ٹھنڈے کمروں کی مشینوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، خود بہترین گاڑیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے جتنے بھی رایا اور عوام ہوتی ہے وہ آگے آگے ان کے چل رہی ہوتی ہے۔ دس از ناٹ دا لیڈرشپ آف اسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسٹ لیڈرشپ کب تھی؟ کہ جب غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق کے موقع پر جب ٹرنچز بنائی گئی تھی، تو ہم پڑھتے ہیں اسلامک ہسٹری میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹ اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سخت گرمی کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک اور پیاس کے ساتھ صحابہ کرام کے ساتھ وہ ٹرنچز بنایا کرتے تھے۔ That was the true leadership of Islam۔ اور اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق کو جب ان کی بادشاہت عطا کی گئی، ان کی بھی بہت گریٹ رولرشپ تھی۔ اسی طریقے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، آپ فرماتے ہیں کہ جو منصف حکمران اور عادل حکمران ہوگا، قیامت کے دن اللہ انہیں اپنے مناور یعنی کہ انہیں پلپٹ دیے جائیں گے۔ کن لوگوں کو؟ جو جسٹ رولر ہوتے ہیں، مقسطین ہوتے ہیں، انصاف کرنے والے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن بہترین اپنے عرش کے سائے میں اللہ انہیں پلپٹ عطا کریں گے۔ کیا ہم ہیں مقسطین لوگ؟ اور یہ جو میں آپ کو پہلے بھی مینشن کر چکی ہوں کہ لیڈرشپ کے لیے آپ صرف یہ مت سمجھیں کہ ایز اے لیڈرشپ کوئی پولیٹیکل لیول پہ ہے یا کسی کا اسٹیٹس ہے تو وہ ہے، یا کوئی ایم پی ہے، یا کوئی کانسلر ہے، یا کوئی سیاست میں ہے، یا کوئی بہت بڑا امام ہے، یا کوئی بہت بڑا خلیفہ ہے، یا وہ کسی منصب پہ فائز ہے تو وہ ہے۔ ہمیں گھروں میں اللہ نے اپنے اپنے گھروں میں امام بنایا ہوا ہے۔ اس وقت ہر عورت کی موسٹلی 99% عورتوں کی اپنے گھروں میں حکمرانی ہوتی ہے۔ تو آپ خود سوچئے اس لیول پہ آ کر آر وی مقسطین؟ کین وی فال ان دا کیٹیگری آف جسٹ رولر؟ کیا ہم اس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں سوشل جسٹس کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے 4 بچوں میں انصاف کرتی ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ انصاف کرتی ہیں؟ کیا ساس اپنی بہو کے ساتھ اور بہو اپنی ساس کے ساتھ انصاف کرتی ہے؟ اور کیا اللہ نے جو مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی ہے وہ ہم پورے انصاف سے نبھا رہے ہیں؟ بچے روتے ہیں تو روئیں، آج کل کی ماؤں کو کیا لگے، ان کو ٹی وی دے کے، ان کو لیپ ٹاپ دے کے خود اپنے فونز پہ بیزی ہوتی ہیں۔ ماں کو تو اپنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے آپ سے آپ کی ذمہ داریوں کے لیے۔
یہ زندگی نہیں ہے کھا لیا، پہن لیا، سو لیا، فرینڈ سے چیٹنگ کر لی، سوشل میڈیا، سنیپ چیٹ، انسٹاگرام پہ 2 گھنٹے گزار لیے، برانڈڈ کپڑے اور برانڈڈ سوٹس کے بارے میں اور برانڈڈ شاپنگز کے بارے میں، ہینڈ بیگز کے بارے میں شاپنگ کر لی، اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ڈفرینٹ ٹائپس کی سیلیبریٹیز کو ڈسکس کر لیا کہ کتنے کس کے فالوورز ہیں اور کون کس کو فالو کر رہا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ جو ہماری رسپانسبلٹی ہیں ہمارے گھر سے شروع ہوتی ہیں۔ آپ ایک بیوی ہیں، کیا آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ پورا انصاف کر رہی ہیں؟ کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو سکون دینے کے لیے، خوش رکھنے کے لیے آپ اس کی ساری باتوں کی پرواہ کر رہی ہیں؟ اور اگر کوئی میل بھی سن رہا ہے تو ان بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ اگر آپ کو اللہ نے آپ کے گھر کا منصب عطا کیا ہے تو کیا آپ اپنی بیوی کے ساتھ جسٹ کر رہے ہیں؟ جسٹ کے معنی کیا ہوتا ہے کہ ماں کو ماں کا حق دینا اور بیوی کو بیوی کا حق دینا۔ یہ کوئی جسٹس نہیں ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو ماؤں پر پریفر کرتے ہیں اور سم ٹائمز ماؤں کو بیویوں پر پریفر کرتے ہیں۔ اللہ نے قیامت کے دن ہم سے یہ پوچھنا ہے، ہم سے سوال کیا جائے گا کہ بیوی کو بیوی کا حق دینا چاہیے اور ماں کو ماں کا حق دینا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے کون تھا اس سے سب سے بڑی ہماری مثال؟ کیا ہم آج دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں بہت سی خرابیاں اس لیے ہیں کہ بیویاں سمجھتی ہیں کہ ساری بات ہی اپنی ماں کی مانتا ہے، اور ایون سم ٹائمز ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ اپنی ماؤں کے پیچھے لگ کے اپنے گھروں کو خراب کرتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اور بہت سی ایسی بھی کنڈیشنز دیکھی گئی ہیں کہ اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کو اولڈ ہومز میں چھوڑ آتے ہیں۔ اسلام میں اولڈ ہومز کا کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ صرف اپنے ماں باپ کو اولڈ ہوم میں ماں کو چھوڑ کے آ جانا کہ اس کی بیوی کے ساتھ نہیں بنتی۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے آپ؟ وہ ماں باپ کے جن کے بارے میں قرآن بار بار کہتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اپنی بیوی کی پریویسی کے لیے، اپنی بیوی کے میکے والوں کو آپ خوش رکھتے ہیں، اپنے سگے ماں باپ کو آپ نہ خوش کر رہے ہیں۔ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنے بوڑھے ماں باپ سے الگ ہو کر رہ رہے ہیں، اور انہیں آپ کی کتنی ضرورت ہے؟ آپ نے کبھی یہ چیزیں محسوس کرنے کی کوشش کی ہے؟ ذہن میں رکھیے گا، ماں باپ کو اولاد سے کوئی کسی قسم کا لالچ نہیں ہوتا، اور آپ یہ جو مدرز ڈے اور فادرز ڈے پہ گفٹس لے کے اپنے سسرال میں اور اپنے ماں باپ کے گھروں میں بھاگتے پھرتے ہیں، ایسے اسلام میں ایسے گفٹس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام میں کوئی مدرز ڈے نہیں ہے، کوئی فادرز ڈے نہیں ہے۔ اسلام تو دن میں 5 مرتبہ ہمیں مدرز ڈے منانے کا کہتا ہے۔ وہ نماز جب ہم پڑھتے ہیں جس میں آتا ہے وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، کہ ہم اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ ان ماں باپ کو آپ بیویوں کے پیچھے لگ کے بھول جاتے ہیں۔ اور ان عورتوں سے بھی میری گزارش ہے، خدا را ان بیٹوں کو ان کی ماؤں سے دور مت کیجیے۔ ساری زندگی آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، 10 سال رہ لیں گے، 15 سال رہ لیں گے۔ انہی ماؤں کی دعاؤں سے آج یہ کامیاب ہو کے آپ کو بہترین گاڑیوں میں سیریں کرواتے ہیں۔ انہی ماؤں کی دعاؤں سے یہ آج کامیاب ہو کر آپ کو بہترین لگزیریس لائف دے رہے ہیں۔ خدا را ان کو ان کی ماں باپ سے جدا مت کیجیے۔ کل کو آپ کی اولاد، جب آپ کے بیٹے، جب آپ کی آنے والی بہو اس منصب پہ آ کے آپ کے بیٹے کو آپ سے الگ کرے گی، پھر آپ کو احساس ہوگا۔ ماں باپ کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے، ماں باپ کو آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ماں کو آپ کی ساس کو 50 پاؤنڈ والے ایک جوڑے کے ایک تحفے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں آپ کے وقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں باپ کو آج اولادیں ٹائم کیسے دیتی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اچھا چلو اپنی ماں سے جا کے مل آتے ہیں، ماں کے گھر جاتے ہیں، 10 منٹ بیٹھتے ہیں، 15 منٹ بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی کس انداز میں بیٹھتے ہیں کہ اپنے موبائل فون پہ لگے رہتے ہیں۔ وہ ماں باپ چپ کر کے بڑھاپے کی شکل میں آپ کا چہرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی ان ماں باپ کے دلوں کی کیفیت کو جاننے کی کوشش تو کیجیے۔ یہی ماں باپ ہیں جن کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا۔ اور بہت سے گھروں میں یہ بھی خرابی ہے کہ بیویوں کے پیچھے لگ کے بہنوں کو گھروں میں آنے نہیں دیتے۔
اور سم ٹائمز ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سی بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے بھائیوں کا گھر خراب کرتی ہیں. ہم کون سے سوسائٹی اور کون سے معاشرے میں رہتے ہیں؟ دس از دا 21st century. ہم کوئی زمانے جاہلیت کی عورتیں نہیں ہیں. خدا را اپنے ہسبینڈ کو ایک بہترین پرسکون زندگی گزارنے دیں. اس کو اس کے ماں سے دور مت کریں، اس کو اس کے باپ سے دور مت کریں، اس کو اس کے بہن بھائیوں سے دور مت کریں. اللہ نے آپ سے قیامت کے دن پوچھنا ہے کن کن سوالوں کے جواب دیں گی. بے تحاشا نمازیں قضا ہو گئیں، ابھی تو ان کے جواب ہم لوگوں نے اکٹھے نہیں کیے. کن کن سوالوں کے لیے خود کو قیامت کے دن کٹہرے میں لا کے فرشتوں کے آگے کیسے منہ دکھائیں گے اور کیسے جواب دیں گے؟ سوچئے گا ضرور. اینڈ چوائس از یورس. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ ہے کہ سب سے بہترین انصاف کرنے والے لیڈر رسول اللہ تھے. کہ حدیث میں آتا ہے کہ مکہ کی ایلیٹ کلاس کی ایک عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. چونکہ وہ ایک مکہ کے بہت بڑے جو ایلیٹ کلاس تھی، یعنی کہ بہت بڑے ہائی سٹینڈرڈ کی جو فیملی تھی وہاں سے بیلونگ کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سفارش لائی گئی کہ اس کو معاف کر دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتا. ہے کوئی اس سے بہترین مثال؟ اور بنی اسرائیل کی جو قوم ہے اس کے بارے میں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے ڈاؤن فال کا یہی پرابلم تھا کہ جب بھی کوئی امیر غلطی کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور جب کسی غریب سے غلطی ہو جاتی تھی تو اسے سزا دی جاتی تھی. کیا آج ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہو رہا؟ کیا عدالتیں، کورٹس پاکستان میں غریب لوگوں سے نہیں بھری ہیں اور امیر گھروں میں بیٹھ کے اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں؟ اسلام کمپلیٹلی انصاف کی بات کرتا ہے، اور یہ انصاف ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے اگین. اور گھروں میں انصاف ہوگا تو ہمیں بڑے لیولز پر انصاف نظر آئے گا. گھروں میں ہم انصاف والے بنے یا نہ بنے، ہم ٹی وی پہ نیوز میں بیٹھ کے بڑا پولیٹیکل ٹاپکس پہ ڈسکشنز کرتے ہوتے ہیں کہ اس ایم پی نے یہ کیا، اس پرائم منسٹر نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ہمیں اپنے گھروں کے معاملات تو نظر نہیں آتے ہیں. خدا را حق کی بات کرنے والے بنیے. دو فریقین کے درمیان فیصلہ ہو تو انصاف سے کام لیا کریں. ساس بہو، میاں بیوی یا پھر بہن بھائی کے درمیان جھگڑے کی بات آئے تو آپ انصاف سے کام لینے والی عورتیں بنیے، انصاف کے علمبردار بن جائیے. اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول کا کیا مقام ہے کہ آپ کی شخصیت کا عدل اتنا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو اتھارٹی نہیں تھی، بلکہ آپ کو بہت زیادہ اتھارٹی تھی. اور اسی طریقے سے کیسی اتھارٹی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک مرتبہ جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لگنے سے کسی صحابی کو بائی ایکسیڈنٹلی اس کے جو کندھے پہ چوٹ لگ گئی. اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر کسی کا کوئی بھی میرے ذمے میں قرض ہو تو میں چکانے کے لیے تیار ہوں. اور حضرت عکاشہ ایک نوجوان تھا، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، فلاں مقام پر فلاں جنگ کے دوران آپ کی تلوار جو تھی غلطی سے میرے کندھے سے لگ گئی تھی اور مجھے چوٹ آئی تھی، تو میں آج آپ سے اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بدلہ لے لو. باقی کے سب صحابہ کرام کھڑے ہو گئے، اور حضرت عمر فاروق جو تھے، چونکہ وہ بہت زیادہ جو تھے ایموشنل تھے اور بہت زیادہ جذبے والے تھے، بہت بہادر تھے، تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ عکاشہ آپ پتہ نہیں کیسے میرے رسول سے بدلہ لیں گے. اور اس نوجوان نے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نوجوان عکاشہ صحابی رسول کے آگے اپنے کندھا مبارک آگے کر دیا. عکاشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، جب آپ کی تلوار سے میرے کندھے پر چوٹ لگی تھی تو اس وقت میرے بدن پر کوئی قمیض نہیں تھی، آپ اپنی قمیض اتاریے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض اتار دی. کیا ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی؟ کیا وہ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اے عکاشہ تو کہاں صحابی رسول اور کہاں میں رسول؟
کہا میں اللہ کا نبی، میں کس منصب پہ فائز ہوں، تم مجھ سے ایسے کیوں بدلے کی بات کر رہے ہو؟ لیکن اللہ کے رسول کا عدل اور انصاف کا تقاضا دیکھیے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی شرٹ مبارک جو تھی اتار دی، اور عکاشہ جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک کی بات کی تھی، تو آپ آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک سائڈ پہ دو کندھوں کے درمیان جو آپ کی مہر نبوت تھی اس کو چوم لیا۔ انہوں نے رسول اللہ کو حق کیا اور ان کے مہر نبوت جو تھی اس کو کس کیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں بس یہی چاہتا تھا کہ میں آپ کی مہر نبوت کو چوم لوں۔ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے تھے اے عکاشہ تم ایسا کیوں کرنے لگے ہو، میں تو تمہارا نبی ہوں؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ بدلہ لینا تو لے لو۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور میں آپ کے دائیں طرف تھا، اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق تھے، اور آپ کی خدمت میں ایک دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ تو سنت رسول تو یہ ہوتی تھی کہ رسول اللہ ہمیشہ پہلے کوئی بھی چیز جب آپ کی خدمت میں کھانے پینے کی لائی جاتی تھی تو پہلے آپ خود کھاتے تھے اور پھر دائیں جانب سے شروع کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب چونکہ عبداللہ ابن عباس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ عبداللہ ابن عباس کو یہ تھا کہ اب سب سے پہلے سنت کے مطابق دائیں جانب سے شروع کریں گے، آپ دودھ کا پیالہ دودھ پیئیں گے، پھر میری باری آئے گی، پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر کی باری آئے گی۔ لیکن عبداللہ ابن عباس یہ بھی جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جو ہیں وہ سینئر صحابہ کرام ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا، آپ نے پیالے میں سے ایک دودھ کے پیالے میں سے سپ لیا اور عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ اگر تم اجازت دو تو اسے میں ابو بکر اور عمر فاروق سے شروع کر لوں، پہلے میں انہیں پیش کر دوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس he was only 10 years old. Can you imagine the status and maqam of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and he is asking a permission from a 10 years old little boy. کیا یہ ان کا عدل و انصاف نہیں تھا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ دائیں جانب سے ہی شروع کریں، کیونکہ عبداللہ ابن عباس چاہتے تھے کہ وہ حضور کا جو دودھ کی ساری برکات ہیں وہ ان کے پاس بہترین انداز میں پہنچے، یوں نہ ہو کہ ابو بکر اور صدیق اس دودھ میں سے پی لیں تو ان کے پاس برکات تھوڑی سی لیس آ جائیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے عبداللہ ابن عباس کو ڈانٹا تو نہیں تھا کہ عبداللہ تم تو 10 سال کے بچے ہو، تمہیں پتہ نہیں بڑوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ اور ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ کوئی انصاف کی بات کر دے، جیسے کہ آج کل کی ہماری جنریشن ہے، فوراً سے ماں باپ کے سامنے، دادی دادا کے سامنے بالکل اسٹریٹ بات کرتے ہیں، اور ہم فوراً سے کہتے ہیں بہت بدتمیز بچے ہیں، انہیں تو ان کی ماں نے تمیز ہی نہیں سکھائی، انہیں تو کسی کی بات کا پتہ ہی نہیں ہے، انہیں بڑوں کے ادب کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ادب ایک طرف اور عدل ایک طرف، انصاف ایک طرف اور محبت ایک طرف۔ اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پھر پہلے جو دودھ کا پیالہ تھا اس 10 سال کے بچے عبداللہ ابن عباس کو دیا تھا، اور پھر اس کے بعد ابو بکر اور عمر فاروق کو دیا تھا۔ تو یہ چیز جو کانسٹنٹلی عدل و انصاف کی ہے، یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے کہ آپ اپنے کردار میں کتنا مکمل تھے عدل و انصاف والے۔ اور شرح سنہ میں ہے کہ امام بغوی اس کو روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ عبداللہ ابن مسعود اور بلال ابن رباح یہ وہ لوگ تھے جن کو قریش مکہ جو 3rd کلاس پیپل میں ان کو کنسیڈر کیا کرتے تھے، کہ ایک دن قریش مکہ کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ عبداللہ ابن مسعود اور اس بلال کو یہاں سے ہٹا دیجئے، کیونکہ وہ انسلٹ فیل کرتے تھے ان چھوٹے لوگوں کے پاس بیٹھ کر، اور وہ ان کو 3rd کلاس پیپل کنسیڈر کیا کرتے تھے۔ اینڈ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ طاقتوروں کو رزق ان کمزوروں کی موجودگی میں عطا فرماتا ہے، اور تمہارا کیا خیال ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا؟ یقیناً اللہ نے مجھے عدل اور انصاف کرنے والا بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کروا دیا۔ تو کیا ہمارے آگے یہ مثالیں نہیں ہیں؟
آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے میں جو کمزور ہے اس کا ساتھ دیجیے، کمزور لوگوں کا ساتھ دینے والے بنیے، فیورزم چھوڑ دیجیے۔ بعض مقامات میں ایسے بھی آتا ہے کہ ہم امیر لوگوں کو، اپنے امیر رشتہ داروں کو فیور کر رہے ہوتے ہیں اور غریبوں کی طرف خیال نہیں کر رہے ہوتے، and this is mine and your responsibility کہ اگر اللہ نے اللہ کی بنائی مخلوقات میں اگر ہم اتنی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ہم کمزور کو کمزور کا حق دیں اور امیر کو اس کی امیرت کا حق دیں، ان کے مطابق حقوق ادا کریں، تو اٹھیے اور اس ذمہ داری کو پورا کیجیے۔ اللہ کی آپ پر نوازشیں ہوتی رہیں گی۔ یہ ہمارے لیے آنکھیں کھولنے والی حدیثیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کی ایک بہترین مثال تھے۔ کیسے مثال تھے کہ فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو جن کے پاس خانہ کعبہ کی چابی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کے چچا حضرت عباس اور جو داماد تھے انہوں نے حضرت علی جو تھے انہوں نے حضور سے خانہ کعبہ کی چابی کی درخواست کی، اور چونکہ انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمیں جو چابی ہے وہ صفوان بن عثمان ایک جو جنریشن تھی اور ایک قبیلہ تھا اس کے پاس کئی صدیوں سے چلتی آ رہی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبائلی، مذہبی اور خاندانی تعصب کو مسترد کر کے آپ نے خانہ کعبہ کی چابی صفوان بن عثمان کو دی اور کہا کہ قیامت تک یہ تیرے پاس ہی رہے گی، حالانکہ ایون انہوں نے بھی اسلام بھی قبول نہیں کیا تھا۔ تو کتنی بہترین مثالیں ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی ہی واز 85 ایئرز اولڈ کے تھے کہ ایک بچے نے آپ کا کان مروڑا اور آپ نے ایک بچے کا کان مروڑا۔ حضرت جیسے کہ بڑے بچے عموماً بچوں کا کان پکڑ لیتے ہیں، بازو پکڑ لیتے ہیں، تو حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن آپ نے ایک بچے کا کان مروڑا تو اس بچے نے کہا، اے عثمان غنی، مجھے اس بات سے بہت تکلیف ہوئی ہے کہ آپ نے میرے کان کو بہت زور سے پینچ کیا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی جو تھے اس بات سے بہت گھبرا گئے اور آپ نے کہا کہ مجھ سے فوراً بدلہ لے لو، اور اس بچے نے کہا کہ عثمان غنی نہیں، میں آپ سے بدلہ کیسے لوں، آپ تو امیر المؤمنین ہیں، میں تو صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے آپ نے جو میرا کان کو پنچ کیا ہے مجھے اس سے بہت تکلیف ہوئی ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، تم اب جیسے میں نے تمہارے کان کو پنچ کیا ہے اسی طریقے سے اب تم بھی مجھے میرے کان میں پنچ کرو اور ذرا زور سے کرنا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آخرت میں مجھے اس چیز کی سزا ملے۔ آخرت کی سزا دنیا کی سزا سے زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ کتنے عدل و انصاف والے مائنڈ سیٹ تھے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی مائیں ہیں تو عدل و انصاف سے کام لیجئے، اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کے ساتھ عدل کیجئے اور اس کے گھر میں امام بن کر عقل سے اور عدل سے کام لیجئے کہ استاد عورتیں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنے گھروں کی امام ہیں۔ اللہ آپ سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ کسی بیٹے یا بیٹی کو پریفر تو نہیں کیا۔ تحفے تحائف میں عموماً ماں باپ ایسے ہوتے ہیں کسی ایک بیٹی یا بیٹے کو پریفر کرتے ہیں تو اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا۔ استاد اپنے شاگردوں پر امام ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی امپلائیز ہیں وہ سب اپنے اپنے امپلائیز پر امام ہیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے امپلائیز تھے کیا تم ان کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لیتے تھے؟ اور اسی طریقے سے آپ اللہ کی جس مخلوق کے اوپر بھی اتھارٹی رکھتی ہیں، آپ امام ہیں، آپ عورتیں ہیں، آپ عقل سے کام لیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ والدین کے لیے ہے، اتق اللہ واعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اولاد کے درمیان عدل سے کام لو، یعنی کہ اپنے بچوں کے درمیان بھی ہمیں عدل سے کام لینا ہے۔ اگر کبھی ناانصافی کی ہے بیٹے بیٹیوں کے درمیان تو اسے اٹھیے اور آج سے کمپنسیٹ کیجیے اور اللہ سے توبہ کیجیے اور دینے والے بنیے، عاجزی والے بنیے، اپنے عادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے گھروں میں جھکاؤ والے بنیے۔ میں بہت سے دنوں سے میں یہی کہہ رہی ہوں کہ جھک جایا کریں، خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ خاموشی میں بہت سکون بھی ہے اور خاموشی میں بڑا اجر بھی ہے، یہ صبر کی طرف لے کے جاتی ہے خاموشی۔
اور ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز سے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو، سم ٹائمز کچھ فیملیز میں ایسے ہوتا ہے بیٹیوں پر پریفر کرتی ہیں، اونلی جو انہیریٹنس ہے، جو وراثت کے اور جائیداد کے معاملے ہیں، اس میں صرف بیٹیوں اور بیٹوں میں فرق رکھا گیا ہے، لیکن باقی معاملات میں برابری کا سلوک کریں۔ یہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو مل کر ایک سٹیپ اٹھانا ہے، ہمیں ہمت کرنی ہے، اور ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہم نے اپنے فرائض آنیسٹلی دینے ہیں۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا دور تھا اور مشہور تھا کہ آپ بہت عدل و انصاف کرنے والے تھے، اور آپ کی جو کنگڈم تھی، جو آپ کی خلافت تھی، وہ 22,000 مربع میل پر تھی۔ اور حضرت عمر کے بارے میں ایک تو یہ بھی کوٹ آتا ہے ہسٹری میں کہ آپ کہتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا سوئے گا تو اس کے بارے میں مجھ سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور بھی بات آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق بہت زیادہ رویا کرتے تھے، اور آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر عراق میں میری رعایا میں عراق کے گدھوں کے مالک ان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ ڈالیں گے تو قیامت کے دن اس چیز کا بھی حساب عمر سے لیا جائے گا۔ یہ کرسی لینا آسان نہیں ہوتا، یہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، یہ جو پوزیشن ملنا ہوتی ہے، یہ بہت مشکل ہوتی ہے، اور امام بننا آسان نہیں ہے۔ لیڈرشپ کی پوزیشن پر آنا بہت سی سیکریفائسز مانگتا ہے، بہت سی قربانیاں مانگتا ہے۔ تو جب امام عادل ہوگا تو آٹومیٹکلی معاشرے میں عدل اور انصاف آئے گا۔ جب ہم عادل ہوں گی اپنے اپنے گھروں میں تو گھروں میں بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر امام عادل ہو تو معاشرے میں پولیٹیکل جسٹس ہوگا، اکانومیکلی جسٹس ہوگا، اینڈ رائٹس کا جسٹس ہوگا، اور بالکل ہوگا۔ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں الحمدللہ، اور آپ سوچیں کہ اللہ نے کس طریقے سے اس معاشرے کو تخلیق کیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو ملٹی ڈائمینشن میں رکھا کریں۔ اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا اور پھر اللہ نے آپ کو عورت بنایا، اور جو عورت ہوتی ہے وہ ملٹی ڈائمینشن میں سوچ سکتی ہے، اور عورت ملٹی ڈائمینشن میں ہر کام کر سکتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو پلیز ویسٹ مت کریں، اپنے مقصد کو مت بھولیے۔ ماں کے منصب پہ ہیں، اپنے منصب کو مت بھولیے۔ ساس ہیں، بہترین اور اچھا کردار نبھا کے جائیے۔ بیوی ہیں، ایک بہترین بیوی بن کے رہیے۔ بیٹی ہیں، ایک بہترین بیٹی کے حقوق ادا کیجیے۔ حضرت عمر کی سیرت میں ہے کہ ہی واز اے مین آف جسٹس کہا جاتا تھا، اور ان کی سیرت کو پڑھیں گے نا آپ کبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیں تو ان میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے ہی واز اے مین آف جسٹس، کہ اتنے بہترین عدل و انصاف کرنے والے رولر تھے۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ہرمزدان جو تھا وہ پرشیا کا ایک کنگ تھا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مدینہ میں جا کر حضرت عمر فاروق سے ضرور مل کے آئے، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ عمر فاروق کی بہت بڑی کنگڈم ہے اور اللہ نے انہیں بہت بڑی بادشاہت عطا کیا، بہت بڑی خلافت ہے۔ اور جو ہرمزدان تھا وہ پرشیا کا رہنے والا تھا، اور وہ جو پرشیا کے اس دور میں جو کنگز تھے، ان کے جو رائل فیملیز تھی، وہ بڑے بڑے محل میں رہا کرتی تھی، ان کے گرینڈ پیلس ہوتے تھے، بہت بڑے بڑے محل ہوتے تھے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ ان کے محل بھی عام پتھروں سے نہیں بنے ہوتے تھے بلکہ وائٹ ماربل کے بنے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جیسے بیت القصرہ کا محل ہم لوگوں نے سنا ہوا ہے، یہ بھی پرشیا کے رولر کا ہی تھا، اور اس کنگ نے ایک بار کہا کہ میں مدینہ میں عمر فاروق سے ملنا چاہتا ہوں، اور وہ مدینہ آیا اور اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کے خلیفہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا کہ عمر فاروق تمہیں 2 ہی جگہوں پہ مل سکتے ہیں، یا تمہیں مسجد میں ملیں گے یا وہ اپنے گھر میں ہوں گے۔ تو مسجد میں گیا تو وہاں پہ حضرت عمر کو نہیں پایا۔ جب وہ ان کے گھر میں آیا تو گھر دیکھ کر شاکڈ رہ گیا کہ وہ عمر فاروق کے جن کی حکومت 22,000 مربع میل تک پھیلی ہوئی ہے، that was a great kingdom، اور مالک تھے،
اور پھر اس نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے لیٹے ہیں، اور حضرت عمر جو تھے وہ 6 فٹ سے بھی زیادہ لمبے تھے، کہ ٹال تھے، ہینڈسم اینڈ براڈ شولڈرز تھے، اور یوں پیشانی ان کی کشادہ تھی، جو ان کی چیسٹ ہے، ان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو ان کی ہائٹ لمبی تھی، وہ ہینڈسم تھے، اور ان کی جو سینہ تھا وہ کشادہ تھا. اور کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت عمر کو دیکھا تو وہ لیٹے ہوئے تھے اور ان کے سر کے نیچے کوئی پلو بھی نہیں تھا، تکیہ بھی نہیں تھا، اور انہوں نے بلکہ اپنے جوتے رکھے ہوئے تھے اور جوتے کے اوپر اپنے سر مبارک رکھا ہوا تھا اور آرام کر رہے تھے، اور پاس ہی ان کی درخت کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی، اور ان کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں تھا. آج کل کے لیڈرز ہوتے ہیں کتنے باڈی گارڈ رکھتے ہیں، اور ان لیڈرز کو کوئی بتا دے کہ باڈی گارڈ کا میننگ کیا ہے. باڈی گارڈ جو آپ کے جسم کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر ملک الموت نے آنا ہے تو کوئی سول گارڈ تو آج تک کوئی نہیں رکھ سکا. سب نے باڈی گارڈز رکھے ہیں، اور جو جسموں کی حفاظت کرتے ہیں تو روح کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں نے عمر فاروق کو دیکھا کہ اتنی ہمبل پکچر تھی کہ وہ بالکل سادگی کے عالم میں زمین کے اوپر بغیر کسی چٹائی کے، بغیر کسی پلو کے، بغیر کسی چادر کے زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، اور سر کے نیچے انہوں نے اپنی جوتیوں کو ہی پلو بنایا ہوا تھا، اور ان کی تلوار ان کے درخت سے لٹک رہی تھی، اور کیا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں تھا. آج ہم بڑا موت سے ڈرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہائے موت نہ کہیں آ جائے. تو پھر اس بادشاہ نے جب حضرت عمر کی یہ اتنی بڑی بادشاہت اور ان کی جب یہ اس نے سادگی دیکھی، تو اس نے آپ کے لیے چند اشعار لکھے، اس نے پوئٹری کی. اور وہ پوئٹری کیا تھی؟ حکمتا فعدلتا فعنمتا فنمتا، کہ آپ نے رول کیا اور عدل کے ساتھ رول کیا، اور ہر ایک کو اس کا رائٹ دے دیا، کہ بہترین عدل کے ساتھ انصاف کرنے والے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما. کہ رسول اللہ ہی واز دا گریٹ لیڈرشپ تھی آپ کے پاس، اور آپ کے صحابہ کرام کے پاس ہمیں بہترین مثالیں ملتی ہیں اسلامک ہسٹری میں. تو اٹھیے، ماں باپ کو ماں باپ کا حق دیجیے، شوہر کو شوہر کا حق دیجیے، اپنے ماں باپ کو اپنی فیملیز میں مت پریفر کیجیے. شوہر ہے، اس کا حق اس کو پورا دیجیے. بہن بھائی جہاں پہ ہیں ان کو بہن بھائیوں کا حق دیجیے. بہت سی بہنیں اور بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنے بہن بھائیوں کے گھر نہیں بسنے دیتے. اولاد کو اولاد کا حق دیجیے. آپ کی اولاد ہے، آپ اس کو اولاد کا ہی حق دیں گی. اور سب سے پہلے اپنے رب کو اس کا رب ہونے کا حق دے دیجیے، کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ اس کے بندے ہیں. اس میں اللہ کی آگے اپنی بندگی اختیار کرنے کا اللہ کو حق دے دیجیے، بہت سکون ملے گا. آج تو ہر کوئی سکون کی تلاش میں اینٹی ڈپریشن کی گولیاں کھاتا ہے. بہت سے نوجوان، بہت سی عورتیں ایسی دیکھیں کہ انہیں گھروں میں سکون نہیں ہے، اور ہر کوئی اسٹریس لیول میں آیا ہوا ہے، ہر کوئی ڈپریشن کی میڈیسنز لے رہا ہے. تو یاد رکھیے گا، یہ جتنی بھی ڈپریشن کی میڈیسنز ہوتے ہیں، اس سے آپ کی ول پاور اور امیون سسٹم ویک ہوتا ہے. اگر آپ سکون چاہتی ہیں تو اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لے آئیے، بڑا سکون ملے گا. اللہ کی بندگی اختیار کیجیے، قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کر لیجیے، اللہ کی کلام کو کنوکشن کے ساتھ تھام لیجیے، اور کانسٹنٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پہچاننے والے بنیے، حقوق دینے والی پوزیشن میں آئیے، اور آخر میں اللہ کے عرش کا سایہ تو ملے گا ہی، انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی سکون مل جائے گا. This is the first category that I read today. The peoples, the just ruler، اور ایسے لوگ جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کریں گے. ان میں جو فرسٹ ٹاپ کیٹیگری ہے، جو ٹاپ پرائیورٹی ہے، وہ انصاف کرنے والے لوگ ہیں. اٹھیے اور اپنی ساری سابقہ زندگی کو، ساری غلطیاں، ساری کوتاہیاں، سارے گناہ اللہ کے آگے سبمٹ کر دیجئے.
یہ رمضان المبارک کی طاق راتیں شروع ہو چکی ہیں. یہ ہمیں اللہ سے جوڑنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ نے یہ طاق راتیں عطا کی ہیں. اٹھیے اور اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لے آئیے، اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جڑ جائیے. سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ ہمیں اور ہماری ساری غلطیاں معاف کر دے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو انصاف کرنے والا بنائے. اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کے گناہوں کو معاف کر دے. اے رب ذوالجلال ہمیں اور ہماری اولادوں کو معاشرے میں دین پر عمل کرنے والا بنائیے. اے رب ذوالجلال ہمیں اور ہماری اولادوں کو آنے والی تمام آزمائشوں سے محفوظ کر دیجیے. اور اے رب ذوالجلال یہ جو عبادت کے دن اور عبادت کی بہترین راتیں تو نے عطا کی ہیں، اے اللہ ہمیں ان راتوں میں اپنے ساتھ، اپنی توحید کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط کر دیجیے. اللہ ہم سب کو ہمارے والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے، اور اللہ کریم ہماری اولادوں کو ہمارے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اللہ کریم ان بہترین راتوں میں ہم جتنی بھی عبادت کریں، ہم جتنا بھی قرآن پڑھیں، ہم جتنا بھی اللہ کی تعلیمات کو سنیں، اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت اور رحمت کے ساتھ ان 7 طرح کے لوگوں کی کیٹیگری میں شمار کرے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ عطا کریں گے. انہی نیک دعاؤں کے ساتھ آپ بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. انشاءاللہ آپ بھی میری دعاؤں میں ہیں. اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان کرے، ہماری آخرت کو بہتر کر دے. اللہ کریم ہمیں اپنے قبر کی، آخرت کی اور حشر کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.